يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبت والا شان استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ نوید احمد صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ان کی قیادت میں کچھ جملے گزارشات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اس سال ثواب کی یہ نشست ہے. مجھ سمیت تمامی احباب دور و نزدیک سے دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. عزیزم جناب محمد عامر صاحب، ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. میرے بڑے ہی محسن ہیں عزت ماں محترم جناب محمد عارف مغل صاحب، انہوں نے مدعو کیا، پتہ چلا، بڑے افسوس کا اظہار کرنے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور مرحومہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، مالک کائنات اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جو تم میں نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہے یا کہ عورت، مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرنے والا جب اس کائنات فانی سے رخصت چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جائے، اس کے جانے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ جانے والا ایمان کی حالت میں جائے. یہ شرط ہے، یہ شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان جائے، مومن مسلمان جائے. جب ایمان کی حالت میں وہ اس کائنات فانی سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے نیک اعمال کی جزا میں اس کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کا ثمر، اس کی نیکیوں کی جزا اللہ عطا فرماتا ہے. اور کس صورت میں؟ قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ کس صورت میں وہ نیکیوں کی جزا دیتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اللہ مرنے کے بعد بھی اسے ستھری زندگی نصیب فرما دیتا ہے. اب یہ سمجھ سے بالا تر جملہ ہے کہ ایک بندہ مر گیا، مرنے کے بعد اسے زندگی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ناممکن کو ممکن کرتی ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا، ہم مسلمان اس ارشاد کے اس کو ماننے والے ہیں اور اللہ کے اس آرڈر اور حکم کی تابع داری کرنے والے ہیں. ہم اہل ایمان کو صرف حکم ہوتا ہے اور ہم نے حکم کی پاسداری کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت. اب یہاں پہ ابہام آئے گا، ذہن متغیر ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد زندگی، منو من مٹی میں اپنے ہاتھوں سے خود دبا دیا، غسل بھی دیا. مرنے والی خاتون جو ہے وہ اس کائنات سے رخصت ہو گئی، چلے گئی. جانے کے بعد اس کا
ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار ہو گیا، گورنمنٹ آف پاکستان کے لا کے مطابق جو آرڈیننس تھے وہ پورے ہوئے، اور اس کے بعد اگر وہ مرد انتقال کرتا ہے تو اس کی جائیداد وراثت کے اندر چلے گئی، اس کی بیوہ نے آگے نکاح کر لیا، یہ سارے معاملات طے ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب یہ سوچ آتی ہے تو قرآن سے ہی ہمارا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ سبحان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں مارا جاتا ہے، شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کا وجود چھلنی ہوا، خون بہا، اس کا وجود جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا، من و من مٹی میں خود اس کو دبایا، جنازہ بھی پڑا، سارا کچھ ادا کرنے کے بعد اس کی وراثت بھی تقسیم ہو گئی، اس کی بیوہ نے آگے نکاح بھی کر لیا، یہ سارے کچھ ہے وہ شہید، اور اللہ فرماتا ہے اس میری راہ میں مارے جانے والے کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا؟ یہ اللہ کا آرڈر اور حکم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی، تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اسے کیسی زندگی عطا فرمائی۔ اب وہ من و من مٹی کے نیچے جا کر کے بھی زندہ ہے، اور اس کی زندگی کا کسی کو شعور نہیں۔ ایسے ہی یہ قانون قدرت اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور اللہ کا آرڈر ہے قرآن پاک کے اندر من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ کریم نیک اعمال کرنے والے مرد ہو یا عورت جب اس کائنات سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کی نیکیوں کی جزا اس صورت میں عطا فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسے ستھری زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے عقائد و نظریات کے اندر اولیاء کاملین کو ہم زندہ مانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ جیسے شہید ہماری آنکھوں کے سامنے مر گیا، خون نکل گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حکم الہی ہے، اللہ کا حکم اور آرڈر ہے، اور اس آرڈر اور حکم کے تحت اس کی بے ادبی کرنا، اس کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ قرآن کی نص کے خلاف ہوگا، اور یہ جرم ہوگا، گناہ ہوگا۔ ایسے ہی اولیاء کاملین جن کو صالحیت کے درجے پہ فائز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ کائنات سے رخصت ہو کے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں ستھری پیاری زندگی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، کوشش یہ کی جائے کہ ہم ایسے نیک اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ آمین۔ اور زندگی ہمیں اس نے اسی لیے دی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندے اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں اور کون نافرمانی، اور جو حکم کی تابعداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہتر جزا نصیب فرماتا ہے۔ دنیا کا ایک اصول ہے، دستور کائنات ہے، میں بھی اسی میں شامل، آپ بھی ہیں، کہ جب کوئی مالک اپنے مکان کی تعمیرات کے حوالے سے ہمیں مدعو کرتا ہے تو ہم جاتے ہیں، اگر مالک خوش نہ ہو تو وہ مزدوری بھی نہیں دیتا، مالک خوش نہ ہو تو وہ محنت کا ثمر کچھ نہیں دیتا، اگر مالک خوش ہو تو اپنی جانب سے بڑھ چڑھ کے اور محبت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ مالکوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ جب اللہ کو بندہ راضی کرتا ہے تو اللہ خوشی کے اندر اس کے اوپر اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں فرماتا ہے، سبحان اور اس کا انداز، اس کا طریقہ وہ قدرت کاملہ کا ہے، وہ ایک جدا گانا ہے، اور اس انداز میں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پہ خاص رحمت اور فضل فرماتا ہے، چاہے وہ مرنے کے بعد ستھری زندگی نصیب فرما دے، چاہے تو مالک جنت کے اندر باغات نصیب فرما دے، اور چاہے تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو ضائع کر دے اور پھر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ یہ سب اس کی قدرت کاملہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال کے اوپر بلبوتا نہیں، بلکہ اس کی ذات کے اوپر ہے کہ ہم اس کو راضی کریں۔ جب وہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، قدرت کاملہ کی جانب سے انوار و تجلیات بھی میسر آئیں گے۔ حضرات گرامی، آج ہم اصال ثواب کی نشست میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی اچھی نصیحت
آموز گفتگو اور بات کی جائے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات عالیہ بیان ہو جائے۔ میں نے اپنی طرف سے یہ جو جملے عرض کیے یہ قرآن و حدیث کی روح سے ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد 3 چیزیں صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ جب بندہ دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے، انتقال کر جائے، مرنے کے بعد 3 چیزیں اس مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز اس کے ذاتی نیک عمل جو اس نے دنیا میں رہ کر کے کیے، اور دوسرے وہ اس کی جانب سے لوگوں نے کیے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم مساجد کی تعمیرات، گلی بازاروں کے اندر پانی کا اہتمام، اور یہ جو فلٹریشن پمپس وغیرہ کا انتظام، کسی رستے کو کشادہ کرتے ہوئے رستہ سدھارنا، ان سارے عملیات میں یہ صدقہ جاریہ قرار دیتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے کے بعد امت متفق ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد مرنے والے کو اس کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ولد صالح، نیک اولاد۔ آج ہمیں اس چیز کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، نماز جنازہ سکھائیں۔ لیکن ہماری آج کی نت نئی کیفیتوں کے اندر مجبوریاں بھی شامل حال ہو گئیں، دیگر ساری چیزیں داخل ہو گئیں کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کی مراعات تو ضرور دیتے ہیں لیکن دنیا سے جانے کے اعتبار سے نماز جنازہ یاد نہیں کرواتے۔ جب وہی باپ ہوتا ہے، وہی ماں ہوتی ہے جس نے ہزاروں سینکڑوں لاکھوں روپے کی قیمتی اشیاء اس بچے کو لے کر کے دی، اور وہ بچہ اپنے اس باپ اور ماں کے عوض یعنی اس کے ذریعے سے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوا، لیکن جب اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے تو اس کو جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں آئی، اس کو نماز جنازہ ہی نہیں آیا۔ افسوس، جہاں اتنا کچھ اس کو دیا ہے، اپنی آخرت کی بلائی کے لیے اس کو نماز جنازہ بھی یاد کروا دے، جس سے کل مرنے کے جب ہم مر جائیں گے ہماری چارپائی پڑی ہوگی، جنازہ پڑھنے کے لیے دور و دراز سے دنیا آئے گی، ہمارا بچہ بھی وہاں شامل ہوگا تو وہ زبان سے کچھ لفظ بول کے کہہ تو سکے گا نا کہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ یہ جب دعائیں کرے گا اللہ کی رحمت جوش پہ آ کے اپنے بندے کی مغفرت فرما دے گی۔ تو حضرات گرامی، ان چیزوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔